ڈھلتا سورج، بڑھتا اندھیرا، یوں 10 محرم کا سفر ہوا ختم اور شام غریبہ کا آغاز ہوا۔ زمین کربلا پر رسول کی بیٹیاں اور نواسیاں بالوں سے اپنا چہرہ ڈھانپے بے یار و مددگار بیٹھی تھیں۔ کہیں قاسم کے ٹکڑے تھے، کہیں عباس کے بازو تھے، کہیں حسین کا سر تھا تو کہیں ننھے جسم شہید تھے۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کی اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سبھی ورق شعلوں میں پھیلائے گئے، اور تبھی تاریخی شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا اور ہر طرف شام غریبہ کا اندھیرا چھا گیا۔ رسول کی نواسی، علی کی بیٹی بی بی زینب، کربلا کے صحرا میں بے یار و مددگار، جنگل میں جلتے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی۔ اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی تو بی بی زینب تھی۔ 11 محرم کی وہ صبح تھی کہ جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 56 میل کا تھا اور ایک روایت کے مطابق قافلہ 11 محرم کی شام کو پہنچ گیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنی قوم سے کہا کہ جب ان کا قافلہ آئے تو تم لوگ چھتوں پر چڑھ کر پتھر برسانا، اور پھر انہوں نے یہی کیا۔ بازار کوفہ سے لے کر قصر تک لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ پتھر برسا رہے تھے تو کوئی توہین کر رہا تھا، کوئی باغی کہہ دیتا تو کوئی بے پردہ بیویوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب اہل بیت کو کوفے کے گورنر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے بی بی زینب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھ یہ میری فتح کے شادیانے ہیں کہ اچانک اذان کی آواز گونجی اور آپ خوشی سے بولی کہ تو دیکھ یہ فتح میرے بھائی کی ہے۔ یہ شادیانے کچھ گھنٹوں کے ہیں، لیکن یہ اذانیں تا قیامت گونجتی رہیں گی۔ پھر اس لٹے ہوئے قافلے کو شام لے جایا گیا اور دربان یزید میں کھڑا کیا گیا، اور اتنی دیر کھڑا کیا گیا کہ ان کے پیروں میں ورم پڑ گئے، کیونکہ یزید جشن کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ دربان یزید میں بھی جشن کی تیاریاں جوش و خروش سے تھیں۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں جیت گیا ہوں اور حسین ہار گئے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ شام راستے میں جو بیبیاں خطبہ دیتی، ان سے پتھر مارنے والوں کے دل پگھل جاتے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اس نے غصے میں آ کر ان پاک بیبیوں کو قید کروا دیا۔ ان پاک بیبیوں میں ایک بنت حسین تھی جنہیں تاریخ نے بی بی سکینہ کہا۔ وہ رات میں اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا وہ روتی تھی، پکارتی تھی، بابا بابا۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں لرزنے لگیں۔ یزید نے جھنجھلا کے کہا، اس بچی کو زندان میں رکھو تاکہ اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ اندھیرے میں تنہا وہ 4 سال کی ننھی بچی بس اپنے والد کو ہی یاد کرتی اور زاروں قطار روتی جاتی۔ پھر یزید مزید جھنجھلایا اور کہا، جاؤ اور دریافت کرو آخر یہ بچی چاہتی کیا ہے۔ پھر تمام سپاہی امام سجاد کے پاس گئے اور پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اسے ایک دفعہ اس کے بابا کا سر لا دو، یہ چپ ہو جائے گی۔ یزید نے زندان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھجوایا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بابا کا سر دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی، بولی، بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ کے بعد انہوں نے مجھے تماچے مارے، مجھے زندان میں تنہا چھوڑ دیا۔ بس وہ روتی رہی اور اپنے بابا کا سر چومتی رہی کہ اتنے میں خاموشی نے جگہ اختیار کر لی، اور تبھی امام سجاد کہنے لگے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ جناب رسول کے نواسے نے کربلا میں خانوادہ بنو ہاشم اور چند احزاب کے ساتھ جان جعفری کے سپرد کر کے قیامت تک یہ پیغام دیا کہ حسینیت حق کا نام، یزیدیت باطل کا نام۔ حسینیت آگاہی ہے، یزیدیت گمراہی۔ حسینیت لازوال، یزیدیت سراپا زوال۔ حسینیت جنت ہے جبکہ یزیدیت دوزخ۔ حسینیت علم و حکمت، یزیدیت جہالت۔ حسینیت سراپا اسلام جبکہ یزیدیت کفر کے نظام کا نام ہے۔ جس جگہ شام غریبہ کی ہو مجلس برپا، ذکر ہوتا ہے وہاں تابع سحر
زینب کا۔